طرح کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کا آپشن سلیکٹ کریں تاکہ حضرت کی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ انہوں نے فرمایا سلام کو عام کرو، یعنی آپس کے بغض و عناد کو ختم کرو، آپس کی نفرتوں کو ختم کرو، آپس کی عداوتوں کو ختم کرو، ایک دوسرے سے اپنے دل میں محبت پیدا کرو، ایک دوسرے کے لیے بھلا چاہو، ایک دوسرے کے لیے اچھائی کی دعائیں مانگو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور کھانا کھلاؤ، جو اس زمانے کی بڑی ضرورت ہے، جو بھوکے ہیں، جو پریشان حال ہیں، ان کو کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور رشتہ داروں کا حق ادا کرو، رشتہ داروں کے دکھ درد میں کام آؤ، رشتہ داروں کی خوشی اور غمی میں شرکت کرو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور جب رات میں لوگ سو رہے ہوں اس وقت نماز پڑھا کرو، یعنی بندوں کے ساتھ بھی اپنا معاملہ اچھا کرو، اللہ کے ساتھ بھی اپنا معاملہ اچھا کرو، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ، آرام سے جنت میں چلے جاؤ گے، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اللہ ہمیں جنتی بھی بنا دے، اللہ ہمیں اچھا انسان بنا دے، اللہ ہمیں انسانوں سے بھی اچھا تعلق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہم کو اپنا بھی مضبوط تعلق نصیب فرمائے۔ تو اس لیے یہ جو بات اس میں خاص طور سے آئی، افشوا السلام، لوگوں کے درمیان سلام کو عام کرو، یعنی لوگوں سے اپنے دل کو صاف کرو، اپنے دلوں میں لوگوں کے لیے محبت پیدا کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور ضرورت مندوں کو کھانا کھلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، یہ اس وقت کی بڑی شدید ضرورت ہے، اور اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک انسان جب اللہ کے سامنے جائے گا تو وہ پریشان ہوگا، وہ آگے دیکھے گا تو اس کے گناہ ہوں گے، وہ دائیں طرف دیکھے گا تو اس کے گناہ ہوں گے، وہ بائیں طرف دیکھے گا تو اس کے گناہ ہوں گے، وہ پریشان ہوگا۔ یہ فرمایا اس وقت میں صدقہ اس کے کام آئے گا۔ پھر حضور نے فرمایا اتقوا النار، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، لوگوں اپنے کو آگ سے بچاؤ چاہے آدھی کھجور کے ذریعے ہو۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ صدقہ کرنا صرف مالداروں کا کام نہیں ہے، صدقہ کرنے کے لیے بہت دولت مند ہونا ضروری نہیں ہے، ہر انسان کو صدقہ کرنا چاہیے، غریب آدمی بھی صدقہ کر سکتا ہے۔ سوچئے آدھی کھجور کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ حضور نے فرمایا چاہے آدھی کھجور۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ ہر انسان صدقہ کرے۔ اس وقت ضرورت اس کی ہے کہ جو بڑے ہیں، جو مالدار ہیں، وہ بھی صدقہ کریں، وہ لاکھوں کے حساب سے کریں، وہ ہزاروں کے حساب سے کریں، جتنا اللہ نے ان کو دیا اتنا کریں، لیکن اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے اس عذاب کو واپس کرانے کے لیے اور اللہ کی رحمت کو اتروانے کے لیے ہر انسان صدقہ کرے، ہر غریب انسان صدقہ کرے۔ حتیٰ کہ ہمارے جو احباب پورے ملک میں، ہمارے جو احباب اس موقع پر اللہ کے فضل سے ریلیف کا کام کر رہے ہیں، خاص طور سے رحمت گروپ کے احباب، ہمارے دارالاحسان سے جڑے ہوئے احباب پورے ملک میں جو ریلیف کا کام کر رہے ہیں، وہ جن لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، جن کے پاس پہنچا رہے ہیں، تھوڑا سا رک کر کے ان سے بات کریں، ان کو بھی صدقے کی ترغیب دیں، یوں کہیں آپ لوگ اس میں سے بھی صدقہ نکالیے، 8 آنا صدقہ کیجئے، 4 آنا صدقہ کیجئے، آپ کو جو چاول مل رہا ہے، آپ کو جو دال مل رہی ہے، آپ کو جو آٹا مل رہا ہے، آپ اس میں سے تھوڑا سا نکالیے، ڈبہ رکھیے اور اس میں سے تھوڑا نکالیے، اس نیت کے ساتھ نکالیے کہ یہ ہم صدقے کے لیے نکال رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا غصہ ختم ہو جائے، تاکہ اللہ کا یہ عذاب اٹھ جائے۔ ہر شخص صدقے کی عادت ڈالے، وہ بھی صدقہ کرے، وہ بھی جمع کرے، اور جمع کر کے پھر ان کے پاس پہنچا دے، جو تقسیم کرنے والے، چھوٹا بھی صدقہ کرے، بڑا بھی صدقہ کرے، مرد بھی صدقہ کرے، عورتیں بھی صدقے کریں، بچوں کی بھی عادت ڈالیے، بچوں کو جو جیب خرچ دیجیے ان سے کہیے یہ ہم نے تم کو 5 روپیہ دیا ہے، اس میں سے تم 1 روپیہ صدقہ کرو، 8 آنا صدقہ کرو، تھوڑا تھوڑا لیکن صدقے کی عادت ڈالیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایک انسان کو صدقہ کرنا چاہیے، بلکہ غریب انسان کا صدقہ تو اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، امام ابو داود نے اس روایت کو نقل فرمایا، یوں فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ ای الصدقۃ افضل، حضور سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ اللہ کی نظر میں سب سے اہم، سب سے قیمتی صدقہ کون سا ہے؟ قال جہد المقل، حضور نے فرمایا غریب آدمی کی محنت کا صدقہ۔ ایک آدمی کو اللہ نے کروڑوں دیا ہے، لاکھوں دیا ہے، وہ بھی صدقہ کرے گا، اللہ تعالیٰ کے اس پر بھی رحمت نازل ہوگی، لیکن ایک آدمی بیچارہ جو دن بھر محنت کرتا ہے، جو محنت کر کے اپنی مزدوری سے اپنے گھر والوں کا پیٹ بھرتا ہے، وہ اس محنت سے بھی صدقہ کرتا ہے، وہ اس محنت سے 1 روپیہ صدقہ کرتا ہے، 2 روپیہ صدقہ کرتا ہے، 5 روپیہ صدقہ کرتا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی تو نہیں ہے
کیونکہ اللہ تعالیٰ چندہ کر رہے ہیں تو وہ دیکھیں کہ کس نے کم دیا کس نے زیادہ دیا. اللہ تو یہ چاہتے ہیں کہ بندہ اللہ کی محبت میں خرچ کرے. تو ایک انسان اگر 1 کروڑ روپے صدقہ کرتا ہے اور اس کی 1 کروڑ کی حیثیت ہے وہ 1 کروڑ روپے صدقہ کر رہا ہے, ایک شخص کی 10 روپے کی حیثیت ہے وہ 10 روپیہ صدقہ کر رہا ہے, اللہ کی نگاہوں میں یہ 10 روپیہ اور اس کا 1 کروڑ روپیہ برابر ہے, اس لیے کہ اس نے بھی اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ کیا اور اس نے بھی اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ کیا. اور ایک شخص کی 1 کروڑ صدقہ کرنے کی حیثیت ہے اور اس نے 1 کروڑ نہیں کیا 50 لاکھ صدقہ کیا, اور ایک شخص کی صرف 10 روپے صدقہ کرنے کی حیثیت ہے اور اس نے پورا 10 روپیہ صدقہ کیا, تو اللہ کی نگاہوں میں یہ 10 روپیہ اس کے 50 لاکھ سے 2 گنا زیادہ ہے, اس لیے کہ اس نے اپنی حیثیت سے کم صدقہ کیا اور اس نے اپنی حیثیت کے برابر کیا یا اپنی حیثیت سے بڑھ کر کے کیا. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کم ہے تو پہلے اپنے گھر والوں سے شروع کرو, اپنے بال بچوں سے شروع کرو, کنجوسی مت کرو, اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرو, اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو, اور جو اور بھی ضرورت مند ہیں اللہ نے تمہیں نوازا ہے تو ان کو بھی دو. فرمایا جہد المقل, ایک غریب کی محنت کا صدقہ سب سے اہم صدقہ ہے. وابدأ بمن تعول, اور تمہارے ذمے جو لوگ ہیں پہلے ان کا خیال کرو. اس زمانے میں کیا ہوتا ہے, ہم جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اس کے امام صاحب ہیں, اس کے مؤذن صاحب ہیں, بیچاروں کو آج کل کے حالات میں تنخواہ نہیں مل سکی, ہم یہاں وہاں غریبوں کو تلاش کرتے پھرتے ہیں اور ہمیں اپنے پڑوس کے غریب نظر نہیں آتے. ہمارے رشتہ داروں میں کتنے لوگ ہوں گے جو سفید پوش ہیں لیکن بیچاروں کے پاس کچھ خرچ کرنے کو نہیں ہے. ہمارے اپنے شہر کے اندر ایسے لوگ جو کارخانوں کے مالک ہیں لیکن جو بیچارے جاب ورک کرتے ہیں اور اس وقت پتہ نہیں ان کی کیا حالت ہے, ہمیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے, ہمیں ان کی بھی ضرورتوں کا خیال کرنا چاہیے, اور بڑی محبت کے ساتھ اس طرح کہ ان کا دل نہ دکھنے پائے, کسی کو پتہ نہ چلنے پائے, خاموشی کے ساتھ ان کی مدد کریں اور اس نیت سے مدد کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور نعمتوں سے نوازے اور رحمت عطا فرمائے اور اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے, اللہ کی ناراضگی ختم ہو جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ چاہتے ہیں ہر مسلمان صدقہ کرنے کا عادی بنے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے, اور اس روایت کو امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہما دونوں نے نقل فرمایا ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی کل مسلم صدقہ, ہر مسلمان کو صدقہ کرنا چاہیے. حضور صاف صاف ارشاد فرمایا ہر مسلمان کو صدقہ کرنا چاہیے, وہ مالدار ہو یا غریب ہو, مرد ہو یا عورت ہو, چھوٹا ہو یا بڑا ہو, کم پڑھا لکھا ہو زیادہ پڑھا لکھا ہو, وہ امام ہو یا مقتدی ہو یا عالم ہو یا عامی ہو, ہر مسلمان کو صدقہ کرنا چاہیے. علی کل مسلم صدقہ, ہر مسلمان کا کام ہے کہ وہ صدقہ کرے. قالوا فإن لم يجد, لوگوں نے کہا حضور اگر اس کے پاس نہ ہو تو کیا کرے, اگر اس کے پاس اتنا نہیں ہے کہ صدقہ کرے. قال فليعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق, تو جا کر محنت کرے. حضور فرما رہے بیٹھا کیوں رہے, حضور یہ نہیں چاہتے کہ کوئی مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہے, حضور یہ نہیں چاہتے کہ کوئی مسلمان کام چور ہو, سست ہو اور کاہل ہو اور وہ اس کا انتظار کریں کہ دوسرے اس کی مدد کریں. فرمایا فلیعمل بیدیہ, وہ جا کر محنت کرے, وہ کام کرے. فینفع نفسہ, اپنے کو بھی نفع پہنچائے, خود اپنے لیے بھی کمائے. ویتصدق, اور اس میں سے صدقہ بھی کرے. قالوا فإن لم يستطع, صحابہ نے عرض کیا حضور اگر وہ نہیں کر سکتا ایسا تو, یعنی وہ کام کرنا چاہتا ہے لیکن اسے کام نہیں ملا, ایسے حالات نہیں ہے کہ وہ کام کر سکے, یا اس کی صحت ساتھ نہیں دے رہی. قال فيعين ذا الحاجة الملهوف, اچھا ٹھیک ہے اگر وہ کما نہیں سکتا, کام نہیں کر سکتا, تو کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دے. اس قابل تو ہے, کسی کا فارم بھر دے, کسی کو کوئی مشورہ دے دے, کسی کا کوئی کام بنا دے. ایسے بہت سارے کام ہوتے ہیں, کوئی بیچارہ نہیں کر پاتا دوسرا کر لے. فرمایا فَيُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفِ قَالُوا فَإِن لَّمْ يَفْعَلْهُ, حضور اگر اسے ایسا بھی موقع نہیں ملا, ایسا کوئی ضرورت مند بھی نہیں ہے جس کی وہ مدد کر سکے. قَالَ فَيَأْمُرُ بِالْخَيْرِ, ارے تو لوگوں کو بھلائی بتلائے, اچھے کام بتلائے. قَالُوا فَإِن لَّمْ يَفْعَلْ, کہا حضور اگر ایسا بھی نہیں کر سکا, قال فَيُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ, اچھا تو کسی کو تکلیف نہ پہنچائے, کسی کا برا نہ چاہے, کسی کا دل نہ دکھائے, یہ بھی صدقہ ہے. تو اللہ کے نبی سے, یعنی حضور نے کسی کے بارے میں یہ نہیں فرمایا اچھا ٹھیک ہے وہ صدقہ نہ کرے, حضور نے صدقے کے راستے بتایا, اچھا یہ کر لے تو صدقہ یہ کر لے, لیکن یہ ذہن بنایا ہر ایمان والے کا کام ہے کہ وہ صدقہ کرے, ہر مسلمان کا کام ہے کہ وہ صدقہ کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس موقع پر خاص طور سے صدقے کی اہمیت اور بڑھ گئی.
لوگ بے انتہا ضرورت مند ہیں، اور صرف اس لیے نہیں کہ لوگ ضرورت مند ہیں تو ہم صدقہ کریں گے، اگر ہمارے شہر میں کوئی ضرورت مند نہیں ہے تو ہم صدقہ نہیں کریں گے، نہیں، اس لیے کہ صدقہ کریں گے تو مصیبتیں دور ہوں گی، صدقہ کریں گے تو بری موت سے بچیں گے، صدقہ کریں گے تو اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا، اس نیت کے ساتھ صدقہ کریں۔ اگر ہمارے شہر میں ضرورت مند نہیں ہے تو جہاں ضرورت مند ہے وہاں پہنچائیں، ہم ضرورت مندوں کو تلاش کریں اور ضرورت مندوں کو تلاش کر کر کے صدقہ کریں۔ اگر انشاءاللہ ہم صدقہ کریں گے، ابھی صدقے کی نیت کر لیں گے اور آج کی رات میں اللہ سے سچی پکی توبہ کریں گے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اللہ اس تکلیف سے ہماری اور پوری امت کی اور پوری انسانیت کی حفاظت فرمائیں گے، اور اللہ دنیا کی تکلیفوں سے بھی ہمیں بچائیں گے، آخرت کی تکلیفوں سے بھی بچائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔